بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا رب مہربان کے نام. درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے. ناظرین، آج پاکستان میں ایک فیصلے کی گونج ہے. احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بالترتیب 14 برس اور 7 برس قید کی سزا سنائی ہے. جرم ان کا کیا ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی کا خواب انہوں نے دیکھا تھا جہاں جدید علوم بچوں کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پڑھائے جائیں گے. میں آج اسی یونیورسٹی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر امجد رحمان موجود ہیں. تو ان سے بس کچھ مختصراً ہم جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے کہ عمران خان نے یہ خواب دیکھا، آخر ویژن کیا تھا القادر یونیورسٹی کا؟ السلام علیکم جی. اس ملک کے اندر ایجوکیشن کی 2 ایکسٹریمز ایگزسٹ کرتی ہیں، جن میں ایک اسلامک ایکسٹریم ہے جہاں پہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور کچھ ہمارے ملک کے اندر ماڈرن یونیورسٹیز ہیں جیسے لمز ہے، نسٹ ہے، فاسٹ ہے، وہاں پر ماڈرن ایجوکیشن دی جاتی ہے. لیکن بطور مسلمان میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ بچے کو اسلامک ایجوکیشن بھی دینی چاہیے ایز ویل ایز اس کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دینی چاہیے. تو اس مقصد کے لیے اس یونیورسٹی کو بنایا گیا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بنانے کا ایک مقصد تھا کہ مسلمان یہاں پر سنت نبی کے مطابق قرآن حکیم کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزار سکیں. لیکن اس مقصد کے لیے آج تک کوئی پریکٹیکلی ادارہ نہیں بنا، اور ہمارے جو ابھی ماڈرن چیلنجز جتنے دنیا کے اندر چل رہے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے تو یہ یونیورسٹی اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ یہاں پر ہم بچوں کی تربیت کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ان کو ایک اچھا انسان جو ہے وہ بنایا جائے، ان کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دی جائے. کلاسز کب سے یہاں پہ باقاعدہ شروع ہوئی؟ جی، جو ہماری اکیڈمک جرنی ہے وہ 2021 میں شروع ہوئی، اور ہمارا پہلا بیچ 2021 میں آیا، اور اب الحمدللہ ہمارے پاس 200 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہمارا جو سینئر موسٹ بیچ ہے وہ انشاءاللہ اگست 2025 میں گریجویٹ کر جائے گا. ابھی تک یہاں کتنے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ 2 فیکلٹی ہیں. ایک فیکلٹی آف مینجمنٹ ہے جس کے اندر BS مینجمنٹ کروایا جاتا ہے، اور ایک BS اسلامک اسٹڈیز ہے اسلامک فیکلٹی کے اندر وہ کروایا جاتا ہے. فیکلٹی آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں، کون لوگ ہیں یہ آپ نے پڑھانے کے لیے؟ جی، ہمارے پاس ٹوٹل 12 فیکلٹی کے پرمننٹ لوگ ہیں. اس کے علاوہ 6 سے 7 لوگ جو ہیں وزٹنگ میں بھی آتے ہیں. ہمارا کرائٹیریا جو ہے اس میں ہم یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ PhD فیکلٹی ہو، تو ہمارے پاس جو ہے 7 سے 8 PhD فیکلٹی ممبرز ہیں، اور باقی جو ہے وہ MS کوالیفائڈ فیکلٹی ممبر ہیں. ہماری جو وزٹنگ میں بھی بناتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم PhD ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں پہ بچوں کو پڑھائیں. جامعہ ازہر کے بھی آپ کے پاس؟ جی، ہمارے پاس جامعہ ازہر کی، کیونکہ خان صاحب کا ایک ویژن یہ بھی تھا کہ جس طرح جامعہ ازہر اپنے اسکالرس پروڈیوس کرتی ہے، اور ایک جو عالم ہوتا ہے اس کو جو ہے الان ود جو اس کو مطلب اپنی فیلڈ کا، جیسے ایک میتھمیٹیشین ہے تو اس کو ساتھ میں اسلام کا بھی نالج ہوتا ہے، اور ایک ماڈرن یونیورسٹی ہے وہ اسلامک ایجوکیشن بھی دیتی ہے. تو وہاں کے 2 اساتذہ کرام ہیں. ڈاکٹر صد اللہ ازہری صاحب ہمارے پاس ہیں، جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور ڈاکٹر صد اللہ سلیم ہیں، وہ بھی جامعہ ازہر سے پڑھ کے ہیں. تو یہ دونوں اسکالر جو ہیں وہ جامعہ ازہر کے ہیں، تاکہ ہم اس طریقے سے بھی بچوں کو اسلام کی چیزوں کو ان تک پہنچا سکیں. مفتیان کرام بھی موجود ہیں؟ جی، ہمارے پاس مفتی ڈاکٹر عمر صاحب موجود ہیں جو جامعہ کراچی سے جن کی PhD ہے وہ یہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ بورڈ پہ بھی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت کتنے طلبہ طالبات زیر تعلیم ہیں؟ جی، ہمارے پاس 200 اسٹوڈنٹس ہیں، جن کے اندر 60% جو ہے وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں، 40% 45% جو ہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ پورے پاکستان سے بچے ہیں؟ جی، یہ بلوچستان سے بچے ہیں، KP سے بچے ہیں، سندھ سے ہیں، کشمیر سے ہیں، انٹائر پنجاب سے ہیں، راجن پور تک کے لوگ، بہاولپور کے تک کے لوگ. ہاسٹل میں مقیم؟ جی، ہماری 100% ہاسٹل فیسلٹی اویلیبل ہے، اور تقریباً کوئی کچھ قریب کے بچے ہیں جو 4-5 جو کہ گھروں سے آتے ہیں. ادروائز ہمارے بچوں کو اسکالرشپ بھی دیا جاتا ہے؟ جی، بچے ہمارے 100% اسکالرشپ پہ ہیں. اور میں یہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسے بچے جو یہاں پہ آتے ہیں لائک ان کو ساری فیسلٹیز ہیں، ہاسٹل بھی ہے، تعلیم بھی فری ہے، کھانے کا صرف ان کو خود کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ کھانا بھی نہیں افورڈ کر سکتا تو ہمارا ایک لقمہ کا انیشیٹو ہے جس کے تحت ہم بچوں کو کھانا بھی فری دیتے ہیں. اس میں 50 بچے جو ہمارے پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کمفرٹ اینڈ کیئر پروگرام ہے، جس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بچے کے پاس اگر گرم کپڑے نہیں ہیں یا کوئی بلینکٹ نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. فرق کی بات کریں کہ روایتی جو جامعات ہیں اور القادر میں جو زیر تعلیم بچے ہیں ان کی تربیت جو آپ نے ذکر کیا، بنیادی آپ کا ایک خواب تھا خان صاحب کا بھی، تو اس پر کس نہج پہ کام ہو رہا ہے؟ سر، جو ہے تعلیم ایک بہت ضروری چیز ہے، لیکن تعلیم کے اندر اگر اس کے ساتھ تربیت نہ ہو
تو ڈیفینیٹلی اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. اور خان صاحب جو چاہتے تھے کہ بچوں کے اندر مارل ویلیوز اور ایتھکس اور وہ چیزیں ڈیولپ ہوں، تو ہمارا تربیہ پروگرام بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو کہ کریکٹر بلڈنگ پروگرام ہے، جس میں بچوں کو ڈفرینٹ قسم کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکچر ڈلیور کرتے ہیں، اور ہمارا اپنا بھی ایک کریکولم بنا ہوا ہے تربیہ کے حوالے سے، تو وہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کی تربیہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کے اندر ایک ہمارا بیسک پروگرام ہوتا ہے، پھر ایک ایڈوانس پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو چوتھے سال کے بچے ہیں ان کے لیے لیڈرشپ پروگرام ہوگا. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے کہ ان کو تربیہ بھی کی جاتی ہے، جہاں تک ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کا تربیہ پروگرام بھی چلتا رہتا ہے. طالبات یہاں پہ مطمئن ہیں، ان کو ماحول سر ابھی تک جو ہمارے سرویز آتے ہیں ان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہائیلی سیٹسفائڈ ہیں، جو خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سیٹسفائڈ ہیں، کیونکہ ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی سیٹسفیکشن اور ان کے لیے ساری سہولیات بھی ہیں اور ان کو ہر طرح سے خیال بھی رکھا جاتا ہے. مستقبل کے کیا پروگرامس ہیں آئندہ؟ سر انشاءاللہ مستقبل میں جیسے اس یونیورسٹی کو چارٹر بھی ملے گا تو ہم پھر جائیں گے اپنا اے آئی کی طرف، بزنس انالیٹکس کی طرف، اور کمپیوٹر سائنس کی فیکلٹی کو ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہم اسٹیٹسٹک کی یا کسی بیسک سائنس کی فیکلٹی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کریں گے، اور اس یونیورسٹی کو انشاءاللہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا ادارہ جو ہے. جی ناظرین، آپ نے سنی ڈاکٹر امجد رحمان کی گفتگو یونیورسٹی کے حوالے سے، اور آپ نے یہ جانا کہ یہاں 200 سے زائد طلبہ و طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور عمران خان کا جو خواب تھا کہ ایک ایسی جامعہ جہاں بچے جدید علوم سے آگاہی تو لیں، لیکن ان کو جو ایک سازگار ماحول ہے وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ فراہم کیا جائے، تاکہ آنے والے کل میں یہ بچے، ان کا اٹھان جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو، ان کی بنیادیں، کہ یہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط کردار ادا کر سکیں. تو ہمیں امید ہے کہ عمران خان کا یہ خواب جو ہے، جو شرمندہ تعبیر ہوا اور اب یہ پروان چڑھ رہا ہے، آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ القادر، جس کا نام ہی بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت کی یہ جامعہ پاکستان کے لیے ایک قائد اور اقبال کے سنہری خوابوں کی تعبیر کی آماج. موجود ہیں القادر یونیورسٹی کی لائبریری میں، جہاں یہاں زیر تعلیم طلبہ و طالبات اپنا وقت گزارتے ہیں، اور یہاں جو 6000 کتب کا ذخیرہ ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ اور فقہ کی بیش قیمت کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. اور دلچسپ بات یوں ہے کہ آج ہی اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے پہ، ایک خواب دیکھنے پہ، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بالترتیب 14 سال اور 7 سال کی قید کی سزا سنائی. بچوں کو ہم فری لانسنگ بھی سکھا رہے ہیں یہاں پہ، کہ بچے جو آج کل آپ کو پتا فری لانسنگ سے بہت ارننگ ہے، اس کی ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں. کہ یہاں پہ جتنے طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں وہ یہاں پہ فری لانسنگ سے بھی استفادہ کر رہے ہیں. مکمل آپ کے لیے کورسز یہاں کورسز متعارف کرائے ہیں. باہر سے آؤٹ سائڈر فری لانسر ہے، جیلن سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آپ فری لانسنگ سکھاتے ہیں. ایک سوال آپ سے ہے کہ آپ نے باقی یونیورسٹیز چھوڑ کے تو آخر القادر کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے باقی یونیورسٹی چھوڑنے کا اس کا یہ خاص کیا کہ یہاں پہ 100% اسکالرشپ دے رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی یونیورسٹیوں میں صرف تعلیم پہ فوکس کرتا ہے، ادھر یہاں اس یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فوکس کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ چوز کیا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہاں الحمدللہ 100% اسکالرشپ تھے، اور ادھر القادر یونیورسٹی یہی ہماری مطلب خواب ہے. ہم بھی پاکستانی ہے، ہمارے بھی حق ہے. مطلب حکومت سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ القادر یونیورسٹی مطلب ہمارے لیے ہے، اور ہمارے بچے مطلب یہی پاکستان کے مطلب کام آئے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. کیا بننا چاہتے ہیں مستقبل میں؟ میں تو مطلب بیسیکلی بزنس مین بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ آنے والی زندگی میں، اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں. اچھا، آج مریم بی بی کا بیان آیا ہے عمران خان کو، آپ کو پتہ ہے سزا سنا دی گئی ہے اس یونیورسٹی کے بنانے میں؟ بہت افسوس بھی ہوا ہے، اور ہماری زندگی میں مطلب یعنی ادھر جو بچے ہیں 200 سے مطلب زیادہ بچے ہیں،
ادھر پر اس پر مطلب بہت اثر پڑتا ہے، کیونکہ کسی کا مطلب 7 سیمسٹر ہے، کسی کا 5 سیمسٹر ہے، کسی کا مطلب 3rd سیمسٹر ہے، ہمارا تو 1st سیمسٹر ہے. ان بچوں کے لیے مطلب بہت افسوس کی بات ہے اور بہت افسوس آخری مرحلے میں ہے. اچھا، ایک بیان انہوں نے دیا ہے کہ جب یونیورسٹی میرے پاس آتی ہے تو میں یہاں پہ اسلامی تعلیم دوں گی، جادو ٹونا نہیں سکھاؤں گی. تو آپ کو جادو ٹونا یہاں سکھایا جاتا ہے؟ نہیں، ادھر مطلب ماحول تو بہت اچھا ہے، ہم تو ایسے مطلب ماحول میں نہیں ہے، کیونکہ دینی ماحول بہت اچھا ہے، بہت امپریس ہے ہم. آپ خوش ہیں یہاں پہ؟ مطمئن ہیں؟ بالکل بہت بہت مطمئن. اور ہمارے ہاسٹل کے حالات جب آپ دیکھیں ادھر صفائی کا، ادھر لیب، مطلب ایسے حالات اس نے بنائے، ایسے فیسلٹی دی ہے جو ادر یونیورسٹی میں نہیں ہے سر.